مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی۔ مغلیہ سلطنت نے اپنے عروج پر پورے برصغیر پر حکومت کی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر ان کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی خاندان لودھی کا آخری حکمران سکندر لودھی کا بیٹا تھا اور اس نے اپنے سخت رویے سے ارد گرد کی ریاستوں میں کہرام مچا رکھا تھا۔ میواڑ کے راجا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کابل سے ظہیر الدین بابر کو بلایا تو لودھی اور مغل کی فوجوں کا پانی پت کے میدان میں آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ بابر جانتا تھا کہ وہ لودھی کی 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، لہٰذا بابر نے جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے جدید ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیوں کی بھی خدمات حاصل کی۔ بابر نے جنگ جیتنے کے لیے اپنی جنگی چالوں اور ہتھیاروں کو ابراہیم لودھی سے چھپائے رکھا۔ بابر نے توپوں کو چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن جب بابر کی فوج نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے لودھی کی فوج کو خوفزدہ کر دیا اور اسی سے گھبرا کر لودھی فوج بھاگ گئی۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس کے بعد ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال ہوا تھا۔ ابراہیم لودھی کی فوج میں 1000 جنگی ہاتھی تھے جن کی دہشت ہی دشمن پر خوف طاری کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس کے علاوہ 50,000 سپاہی بھی موجود تھے۔ توپوں کی آواز سن کر ہاتھی اپنی ہی فوج کو کچل کر الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ اس موقع پر ظہیر الدین بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھڑ سواروں نے تیز رفتاری سے لودھی کی فوج کو چاروں اطراف سے گھیر کر ان کا صفایا کر دیا۔ بابر فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور یوں سن 1526 میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ برصغیر دراصل خشکی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہ براعظم ایشیا میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جو بحیرہ ہند کے شمال میں واقع ہے۔ اس خطے کو برصغیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ براعظم کے دیگر علاقوں میں بہت مختلف اور الگ ہے۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد کے بعد اس کا پہلا بانی ظہیر الدین بابر تھا جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا علاقہ ہے جس کی آبادی 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کابل کی اہم مصنوعات اسلحہ، فرنیچر، گڑ اور ڈرائی فروٹ ہے، لیکن 1979 سے جاری جنگ سے اس کی پیداوار کو شدید نقصان پہنچا۔ اب صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور معیشت میں بھی دن بہ دن بہت بہتری آ رہی ہے۔ 1526 کو سلطنت دلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی افواج سے 10 گنا بڑی افواج سے جنگ لڑی اور انہیں شکست بھی دی، کیونکہ بابر کے پاس توپیں اور بارود تھا جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سنتے ہی ڈر کر اپنی فوج کو روند کر چلے گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں۔ 1526 میں دلی اور آگرہ کی فتح کے چند ماہ بعد ہی بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو ختم کر دیا۔ ہمایوں 17 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا اور اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی اور اسے علمی فلکیات میں بھی خصوصی دلچسپی حاصل تھی۔ ہمایوں کو بچپن سے ہی سپہ سالار بننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا 20 سال کی عمر میں ہی بدخشاں کا گورنر مقرر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس نے پانی پت اور کوابا کی لڑائیوں میں بھی شمولیت اختیار کی۔ تیموری روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد شاہی تخت کا وارث بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی ہو، لیکن تخت کی لالچ نے اس روایت کو ختم کر دیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں میں جنگ چھڑ جاتی۔ جو شہزادہ اس جنگ میں جیتتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ تخت کی لالچ کی وجہ سے بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا، یہاں تک کہ اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے سردرد بن گیا۔
بابر کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا اور اسے بھی اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کے بھائیوں نے ہر موڑ پر اس کے خلاف سازش کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ کیونکہ اس کے بھائی اسے شکست دے کر تخت حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہمایوں کے بھائیوں نے اسے قدم قدم پر پریشان کرنا شروع کر دیا۔ افغان سردار شیر خان سوری نے اسے شکست دے کر دلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ شہنشاہ بابر کی ملازمت کی اور بنگال اور قنوج پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ ہمایوں دلی چھوڑ کر لاہور پہنچا تو افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ اس کے بعد ہمایوں بری طرح شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا جو کہ ظہیر الدین بابر کا دوسرا بیٹا تھا اور نصیر الدین ہمایوں کا سوتیلا بھائی تھا، اس نے ملتان میں قیام کے دوران ہمایوں کی خوابگاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گیا۔ 15 سالوں کے بعد سن 1555 میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر بادشاہ بنا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، صرف اس کا سوتیلا بھائی مرزا عبد الحکیم سازشی امرا کے بھڑکانے پر ہی اپنی افواج لے کر حملہ آور ہوا تھا، لیکن اکبر کی فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس نے اپنی تمام عمر قید میں ہی گزاری۔ بادشاہ اکبر کے 3 بیٹے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ مراد اور دانیال اپنے والد کی زندگی میں ہی شراب نوشی کی وجہ سے مر گئے۔ 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے نے جہانگیر کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرعام پھانسی دے دی اور شہزادے کو اندھا کر دیا اور اس نے اپنی تمام عمر قید میں ہی گزاری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد بھائیوں نے بھی اس کے خلاف سازشیں کرنے میں بہت کوشش کی، مگر شاہ جہاں کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس جنگ میں اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی اور باقی کے تمام شہزادے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو لال قلعہ میں نظر بند کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں شہزادہ معظم کامیاب رہا، جبکہ دوسرے شہزادے جنگ میں ہی مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے 10 سال بعد کے عرصہ میں 7 خون بہانے والی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں مغل حکومت کا بہت نقصان ہوا اور اسی وجہ سے مغلیہ سلطنت کافی کمزور ہو گئی۔ مغل حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے دار باغی ہو گئے اور انہوں نے خود کو وہاں کا حاکم قرار دے دیا۔ کوئی بھی ایسا مضبوط حکمران نہیں تھا جو ان باغیوں کو سزا دے کر انہیں دوبارہ مرکز کا حصہ بنا سکے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔